اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہماری 19ویں تراویح ہے اور 19ویں تراویح میں 22واں پارہ جو ہے وہ پڑھا گیا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے پارے میں کے جو حصے ہیں وہ 4 ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے کل کی تراویح میں بتایا تھا کہ سورہ احزاب مکمل صورت جو ہے بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس میں جنگ کے حالات کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد ازواج مطہرات کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی ہیں، ان کو کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ تو جو احکامات دیے گئے ہیں وہ ہم آج اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو تقریباً 7 احکامات آج کی آیات میں جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہہ کر امہات المومنین کو ان کی اہمیت اور ان کا مقام جو ہے وہ یاد دلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کی جائے تو نزاکت کے ساتھ بات نہ کی جائے۔ تو دراصل یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی ہدایت دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو دراصل وہ تمام مومنات اور مومنین کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف امہات المومنین کے لیے نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کی تمام خواتین کے لیے یہ احکامات ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ اسی طرح فرمایا کہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا جو ہے وہ مذاکرہ کیا کریں۔ تو ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی طریقے سے عمومی طور پر امت مسلمہ کے مومنین اور مومنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 10 صفات ذکر فرمائی ہے، یہ کہہ کر کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی 10 صفات کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا متبنہ بنایا تھا، یعنی کہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت کی روایات میں سے ایک روایت یہ تھی کہ جب کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے تو وہ سگے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا سگے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ ان کی بہو کہلاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو روایت ہے، جو فرسودہ روایت ہے، اس کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یہاں پر آتا ہے کہ آپ حضرت زید بن حارثہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کی ان کے ساتھ انبن ہو گئی، وہ نبھ نہیں سکی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کی طلاق کے بعد آپ ان کے ساتھ نکاح کریں۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا اور خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب بنت جحش کا کروایا۔ اس کے بعد ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ تو آخر تک یہ تمام آیتیں یہاں پر جو ہے سورہ احزاب کی انتہائی اہم ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، سورہ سبا مکی ہے اور یہاں پر قوم سبا کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ اسی نام سے ماخوذ ہے۔ سورہ سبا کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اہل سبا کا جو غرور اور تکبر تھا اس زمانے میں، ان کی جو شان و شوکت اور وجاہت تھی، تو اس کے لحاظ سے وہ بڑا تکبر کیا کرتے تھے، تو ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔
آگے جا کر سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر بھی ناظرین محترم مکی صورت ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فاطر بیان ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاطر رکھا گیا ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید اور آخرت ہے، اور منکرین کو جو ہے معلمانہ انداز میں اور فہمائش جو کی گئی ہے اور نصیحتیں کی گئی ہیں ناصحانہ انداز میں، اور ساتھ ساتھ ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، ان کو ملامتیں بھی کی گئی ہیں کہ اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جو ہے وہ ان کے لیے برا بدلہ ہوگا، جزا جو ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ تو سورہ فاطر میں ناظرین محترم جو ہے وہ کچھ باتیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، پھر مسلمانوں کی گروہ کا 3 گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ وہ جو کہ زیادہ گنہگار ہے، دوسرا گروہ وہ جو جن کی نیکیاں برابر ہوں گی، اور تیسرا گروہ وہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اسی طریقے سے ناظرین محترم سورہ یاسین اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کی 21 آیت جو ہے آج پڑھی جائیں گی اور یا پڑھی گئی ہیں۔ اس صورت کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یاسین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو سورہ یاسین میں جو ہے زندگی بعد موت پر استدلال کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ توحید اور آخرت کے عقیدے کو بھی بہت ہی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کو ذہن نشین کرایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے، اور فرمایا کہ سورہ یاسین کے اندر شروع ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور فرمایا قرآن منظم من اللہ ہونے کے دلائل بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا تھا۔ جب بستی والوں نے جھٹلایا تو انہوں نے تیسرا نبی بھی بھیجا۔ ان نفوس قدسیہ نے انتہائی ہمدردی کے ساتھ بستی والوں کو سمجھایا کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ تم ہماری طرح بشر ہو۔ اور اس کشمکش میں ایک بھلا انسان جو حق شناس تھا وہ آیا دور گوشے سے دوڑ لگاتا ہوا، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کا ساتھ دو، اور میرے قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کرو، لیکن انہوں نے یہ بات ان کی نہیں مانی۔ تو ناظرین محترم یہ آج کی ہماری 19ویں تراویح تھی جو میں نے اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔